میں وہ کتاب ہوں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور میں متقیوں کے لیے، اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوں۔ میں اسی کتاب کی تلاوت سے آج کی اس محفل کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، اور میں دعوت دیتا ہوں محمد عدنان، حافظ محمد عدنان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، وفواکہ مما یشتہون۔ ابھی ہم لوگ قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے قلوب کو مسرت مجلہ و مصفح فرما رہے تھے۔ طالب علم کو دعوت دے رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ تیرے عشق کا کرشمہ یہ نہیں تو اور کیا ہے، تیرے عشق کا کرشمہ یہ نہیں تو اور کیا ہے، میرے پاس سے نہ گزرا کبھی بے ادب زمانہ۔ محمد عادل سلمہ تشریف لائیں۔ آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں، جالیاں دیکھوں کہ دیوار و درے بار حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیوار و درے بار حرم، اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس وہیں پہ جانا سرکار کی گلی میں، دل میں نبی کی یادیں، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار بھی جی بھر کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو وہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم بھی مدینے کی گلیوں کی سیر کر پائیں، اور ہمیں بھی آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دیدار نصیب ہو جائے، اور ہماری زندگی و آخرت دونوں سنور جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جناب صدر اور حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اسی آیت کو موضوع بنا کر آپ حضرات کے سامنے کچھ دین کی باتیں کروں. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: اور تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. حضرات، تاریخ کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ خدا ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں. اس نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی طرح کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے. آخر میں ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلہ میں اختلاف پیدا ہو جاتا اور نزاع کی دیوار حائل ہو جاتی، جس کے نتیجہ میں کائنات کا سارا نظام بگڑ جاتا. اسی کی حمد خوانی ہے، ہماری جان پر ہر دم خدا کی مہربانی ہے. کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان، کہیں گرمی کہیں سردی، کہیں بارش کہیں طوفان، خدا کا ہی کرشمہ ہے، اسی کی حکمرانی ہے. میرا محترم، وہی وہ ذات ہے جس نے ہم تمام کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور آخرت میں ہمیں اسی کے سامنے جمع ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی الوہیت پر قائم رہنے اور ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. اب فرا دعا کا ہے. میں دعا پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد فیضان سلمہ کو. کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ وعلی برکت اللہ. کھانا کھانے کی دعا بھول جاتے یہ دعا پڑھے. بسم اللہ اولہ آخرہ. الرحمن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح عطا کر میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صدر احترام معزز سامعین، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ بچانے کی دعا. اللہم دودھ پینے کی دعا. اللہم بارک لنا فیہ وجدنا منہ. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے نکل دعا. اللہم اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. عشق نبی کی ہو ایسی آگے بڑھو نا، قریب ہو نا مائک کے قریب رہو. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے، زندگی کا مزہ ہے کہ ہر سانس سے. یا محمد محمد نکلتا رہے. یا محمد محمد میں کہتی رہی. یا محمد محمد میں کہتی رہی. نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتی رہی. آیتیں آیتوں سے ملاتی رہی. آیتیں پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. دل میں عشق نبی کی ہو ایسی لگن، رو تڑپتی رہے دل مچلتا رہے. اس پروگرام کے میدان خطابت کے آخری شہسوار کی حیثیت سے میں
دعوت دے رہا ہوں راضیہ آفرین کو وہ تشریف لائیں اور مدارس کی اہمیت و افادیت کو اپنے زبان میں بیان فرمائیں۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے آپ کو بتلا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، دور دراز کا سفر کیا، قیمتی وقت صرف کیا، اپنے آرام کو تز اور راحت کو قربان کیا، آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دینی محفلیں قائم کرنا اور ایسے پروگرام کو منعقد کرنا اور اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اس سے امت کی شاخ اور ملی تشخص باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آمین۔ حضرات، اس موقع پر میں مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعہ کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آئینی حصار ہے، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سر چشمے ہیں۔ اسی چیزوں کا اور یہ بھی بھلا آپ یہ سوچ کر بتائیے کہ دوست اس سے کیا ملتا ہے؟ ان سے نوکری نہیں ملتی، ان سے ڈگریاں نہیں ملتی، یہاں کے افراد قوم کے اوپر بار ہے، ان میں شعور و بیداری نہیں آتی، یہ ٹیکنیکل لائن میں آگے نہیں بڑھتے۔ حضرات، میں ان حضرات سے کہنا چاہتی ہوں کہ روزی روٹی کا مسئلہ کوئی اہم مسئلہ نہیں، اس کا وعدہ خداوند قدوس نے ہم سے کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ روزی کا تعلق قسمت سے ہے، عقل سے نہیں۔ اگر عقل سے اس کا تعلق ہوتا تو بے وقوف بھی بھوکا مرتا، لیکن نظام قدرت ماشاء اللہ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، تنخواہ چھوٹی موٹی گھر بھی کرائے والے، تنخواہ چھوٹی موٹی گھر بھی کرائے والے، ہے فاقہ مست پھر بھی سرشار مدرسوں میں، اور اپنی کوئی ضرورت کہتے نہیں کسی سے، اپنی کوئی ضرورت کہتے نہیں کسی سے، ہوتے ہیں یوں بھی دیکھو خوددار مدرسوں میں۔ میرے محترم، بلا شبہ یہی وہ مدارس ہیں جو دین کے قلعے ہیں۔ انہی مدارس میں ہمارے مجاہد آزادی شیخ الہند اور شیخ الاسلام نے بھی تعلیم حاصل کی، اور انہی مدرسوں سے اٹھ کر کے اس ملک کے وزیر صدر جمہوریہ بھی انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم، ان مدارس نے نہ جانے اپنے کیسے کیسے ہونہار ثبوتوں کو اس ملک کے حوالے کیا ہے جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مدارس کی اہمیت، مدارس کی تعلیم کی اہمیت اور اساتذہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں مدارس کے اندر اپنی دام درم سخن قدم ہر طریقے سے اپنی قربانی پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب میں آج کا جو یہ مسابقہ جو منعقد ہوا تھا اور جو طلباء و طالبات کامیاب ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، ان کے